محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. محترم سامعین کرام، عزیزان مظلوم کربلا ظاہر محمد حسین علیہ السلام، آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے وحدہ لا شریک نے مالک کائنات نے ہمیں امیر کائنات کی بارگاہ میں شرف حاضری کا شرف عطا کیا ہے کہ ہمیں نجف اشرف نصیب ہوا. جوار مولا کائنات علی بن طالب میں آج ہم حاضر ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ تمام زائرین ہمراہ آج اس امام کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتے ہیں. ولایت کے بغیر کسی کی ولی کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، کسی بھی ایمان کو اس کے بغیر قبول نہیں کیا جاتا. ولی جس کا ذکر بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا وجود بھی عبادت ہے، اور جس کے پورا وجود کو ہی جو ہے ولایت تسلیم کیا گیا ہے. جہاں قدم رکھتے ہیں وہ سمجھتا نہیں ہوتا. آج اس امیر کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو، صرف محسوس کر لے اپنے زبان پر اس کے ذکر کو جاری کر لے، چاہے وہ کسی بھی نبی کا دوست ہو، اس نبی کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو آج ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے. اس وادی مقدس میں کھڑے ہوئے ہیں آپ، جہاں پھر اشرف کو وادی مقدس بھی کہا جاتا ہے. آپ نے جب چیک پوسٹ سے داخل ہوئے، جو بیدار ہوں گے انہوں نے وہاں پر یہ آیت ضرور دیکھی ہوگی، نخلنا علیک یا موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ، تم اس وقت وادی مقدس میں ہو، اپنی جوتیوں کو اتار دو. یہی وہ نجف اشرف تھا، یہی وہ وادی میرے کائنات تھی کہ جہاں سے جناب موسیٰ کا گزر ہوا. اللہ نے کہا موسیٰ یہ عظیم جگہ ہے، یہاں پر جوتیاں اتار کر بدل کر کہہ دوں اگر موسیٰ العزم جیسا پیغمبر بھی یہاں پر آتا ہے تو اللہ اس سے جوتیاں اتروانے کو نبی کے بغیر یہ ادب، یہ منزلت، یہ شرف کسی اور جگہ کو نہیں، یہ نجف اشرف کو حاصل ہے. اس کا نام بہت سارا ہے تاریخ میں، تاریخ قدیم میں اس کو زہر کوفہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو غری بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے نام علماء اس کو ملتے ہیں. غری آیت اللہ غربی کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ یہیں کے پڑے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ پہلے اپنے نام کے آگے نجف ہی لگاتے ہیں، بہت سے غربی لگاتے ہیں. تو غری اس نجف کا پرانا نام، ٹھیک ہے. نجف کہتے ہیں نئے جف، نئے کے تو بہت بڑا دریا. جب آپ گاڑی سے گزر اپنے دائیں طرف دیکھا ہوگا کہ سمندر نظر آئے گا. تو جب وہ سوکھا، پانی کم ہوا تو اس کو کہتے ہیں نئے. جب کہتے ہیں سوکھنے کو، وہ دریا جو سوکھ گیا، تو اس کا نام اس وجہ سے پڑا ہے نئے جف. تو بہرحال آج ہم اس نجف اشرف میں ہیں جہاں پر فضائل کی بھرمار ہے. سمندر میں کھڑے ہونا، بحرے فضائل میں ہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کہاں سے فضائل کو شروع کیا گئے. محمد رسول نے فرمایا علی، اگر پوری کائنات آپ کے فضائل لکھنے بیٹھے تو آپ کے فضائل نہیں لکھ سکتے. آپ کے فضائل زیادہ ہیں، کائنات چھوٹی ہے. تو آج اس مولا کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جہاں پر چلنا اگر قدم کے بدلے جو ہے عمرہ کا ثواب دیا جاتا ہے، حج کا ثواب دیا جاتا ہے. جہاں پر بیٹھنا صحیح کا ثواب ملتا ہے. جہاں پر روزے پر آنا طواف خانہ کعبہ کا ثواب دیا جاتا ہے. جہاں پر انسان اگر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دامن وقت میں گنجائش کم ہے، بس تھوڑا سا جیسے ابھی جہاں پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میرے جد علی کی بارگاہ میں آئے، وہ مریض ہو، ہو ہی نہیں سکتا یہاں سے شفا لے. میرے جد علی کی بارگاہ میں کوئی آئے، وہ تنگ دست ہو ہی نہیں سکتا اس کی تنگ دستی دور نہ ہو. میرے جد علی کی بارگاہ میں اگر کوئی آ رہا ہے غریب ہو ہی نہیں سکتا اس کی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی حاجت روا ہو اور وہ حاجت مند ہو جہاں سے اس کی حاجت روائی نہ ہو. تو یہ علی کی بارگاہ ہے. مولا فضائل بیان کرتے ہیں، ابھی کہتے ہیں مولا کہ اگر کوئی میرے علی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ تو ہو گئے. مولا کہتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے اللہ ایک جب آتے ہیں زری پر، اور پھر جب زری کو چھوڑ کر مس کر کے زیار کر کے واپس جاتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ اللہ ہر قدم کے بدلے تو ہر وقت نہیں سکتا. آپ جیسا آپ خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے ہی صحابہ بیٹھے ہیں. لیکن ایک مرد مجاہد چاہنے والا کہا مولا یہ کیسے ہے؟
جب آ رہا تھا ہر قدم پہ ایک حج عمرے کا ثواب، جب واپس جا رہا ہے تو 2 حج عمرے کا ثواب ہو، جبکہ آنے پر زیادہ ثواب ہونا چاہیے تھا کیونکہ علی کی طرف آ رہا تھا۔ مولا مسکرائے اور کہا کہ جب وہ آ رہا تھا تو جب علی کے مرکز سے متصل ہو گیا، مرکز ولایت سے متصل ہو گیا، اللہ اس پر اتنا مہربان ہو گیا کہ اس کے ہر عبادت کو دنیا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج اس امیر کائنات کی بارگاہ میں ہے کہ جہاں پر انسان اگر قدم بھی رکھتے ہیں، یہاں پر سانس لینا تصویر شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے سانس لی، یہ ایک سانس لینا آپ کا تصویر شمار کیا جاتا ہے۔ تصویر کا ثواب جانتے ہیں کیا ہے؟ کوئی لکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ کتنی سانسیں لے رہے ہیں گن سکتے ہیں؟ ہر سانس پہ کیا ہے؟ تصویر کا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر آئے کلام کرے صرف بیٹھ جائے تو اس کا بیٹھنا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ اور کسی جگہ کو شرف حاصل نہیں جو نجف اشرف کو حاصل ہے کہ اگر کوئی انسان یہاں پر آ کر سو بھی جاتا ہے تو اللہ اس کے سونے کو عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمرے سے نہ ہو سکتے کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں، اس کو موقع سمجھیں یہ آپ کے اپنے عظمت سمجھیں کہ علی کے جوار میں آنا آپ کی منزل افضل فائدہ کرتا ہے۔ امام زین العابدین اتنے بڑے عظیم عابد زاہد تقی، نام ہی لقب پڑھ کے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کی سردار، اتنا لقب ہے امام کا۔ کیا ہر وقت میں سجود میں قیام میں مصلے پہ رہتے ہیں۔ وہ جب مدینے سے اپنے جد علی کی ذات میں آتے ہیں، مقام ہے مقام صاحب صبح، وہاں پر سواری کو باندھتے ہیں اور ہر جب سواری کرتے ہیں کہ اپنا رسول کا مدینے میں ہوتے ہیں ہر وقت مسلے پہ نظر آتے ہیں۔ جب آپ نجف آتے ہیں بھرپور